اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم مکرم سامعین، حاضرین اور عزیزم نوجوان اور محترم خواتین و حضرات، تو خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک میں تھوڑا بہت مختصر انداز سے ہم سورتوں کا خلاصہ جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو بغیر کسی تمہید کے بہرحال ہم شروع کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پہلی سورہ پاک ہے۔ یہ ترتیب توقیفی سے ہے، یعنی ترتیب نزولی سے سورت اور ہے۔ جب پہلی بار نازل ہوئی تو وہ اور سورہ پاک تھی، لیکن جب کتاب کو ترتیب دیا گیا اور اللہ کے رسول نے اسے ترتیب دیا اللہ کے حکم سے، تو پہلے سورۃ الفاتحہ جو ہے اسے رکھا گیا، پھر سورۃ البقرہ اور پھر سورہ آل عمران، یہ ترتیب جو ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا معنی ہے یعنی کھولنے والی سورہ، کہ جو جس طرح آپ کسی کتاب کا دیباچہ دیکھتے ہیں یا فہرست دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگلی کتاب کے حصے میں کیا کچھ بیان کیا گیا، تو سورۃ الفاتحہ وہ سب کچھ بتاتی ہے جو آگے اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ وہ دعا بھی ہے کہ جو کہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی یا پھر آپ کی وساطت سے امت کو عطا کی گئی۔ تو فاتحہ کے بہت سے نام جو ہیں وہ موجود ہیں، احادیث پاک میں بھی ہیں۔ تو میں جب اس پہ محنت کر رہا تھا، تھوڑا لکھ رہا تھا، تو سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 20 کے قریب اسماء جو ہیں، نام جو ہیں، وہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اس میں وہ موجود ہیں 20 نام اس سورہ پاک کے۔ تو اس کی مختصر جو تفسیر تھی یا تشریح تھی جسے کہیں، تو وہ ہم نے اس کتاب میں بیان کی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے دراصل یہ اس کو پڑھتے ہیں، جب پڑھتے جاتے ہیں تو یہ اپنے چیزوں کو یا قرآن مجید کے حقائق کو کھولتی جاتی ہے۔ اس کے مضامین جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی تعریف سے بات شروع ہوتی ہے اور بات ختم ہوتی ہے وہاں پہ جا کے جہاں پہ اقوام کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اقوام یا قومیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئی اور وہ قومیں جو گمراہ ہو گئی۔ اس کے مختصر جو ہیں مضامین جو ہیں، آپ اسے اگر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ مکی سورہ پاک ہے اور اگلی سورہ پاک مدنی ہے، یعنی مدنی صورتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے لہجے میں یا اس کے انداز میں، انداز بیان میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یعنی سادہ طریقے سے یوں سمجھیے کہ اس میں مدنی احکامات، اس میں مدنی صورتوں میں آپ کو احکامات نظر آئیں گے، یعنی آپ کیا عمل کریں، معاشرہ کیسے بنتا ہے، معاشرہ کیسے ترتیب پاتا ہے، تو مدنی صورتوں میں ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی سورۃ البقرہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا جب آپ پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ قرآن مجید جب کسی عمل کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ نتیجے کو ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں تو اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کے کریں، کوئی بھی،
کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، یعنی لفظ بولنا ہے، انسان کا سوچنا ہے، یہ بھی عمل ہے، یا انسان جو ہے کوئی کام کرتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، لہجہ ہے، رویہ ہے، جو بھی چیز ہے انسان کی، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ قرآن مجید جب بات کرتا ہے تو اس طریقے سے کرتا ہے کہ پہلے عمل کو بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے کو بیان کر دیتا ہے۔ آپ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، عمل اور اس کا نتیجہ ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کوئی عمل کرے اور پھر اسے نتیجے پہ غور کیے بغیر کیے جائے۔ اب دیکھیے، ہم اس کے آغاز میں جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ بھئی ایمان لانے والوں کا ذکر کیا ہے، بھی کون کون سی چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اچھا، ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی کس پہ ایمان لانا ہے، ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد فوراً قرآن کہتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بھئی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی ہوں گے۔ یعنی اگر آپ ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پہ اور قرآن مجید سے پہلے والی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ ہدایت پر ہیں۔ یعنی یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں جہاں کوئی بات کرتا ہے تو بغیر نتیجہ بتائے آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کہے کہ یہ کریں اور یہ نہ بتائے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا۔ پورا کلام مجید اس بات سے آپ کو بھرا ہوا محسوس ہوگا۔ مومن کے لیے سب سے بڑا درس قرآن کا یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں نتیجے کو سامنے رکھ کے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے نتائج کے ساتھ ہے۔ یعنی مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کیے جائے اور سوچے نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید 3 گروہوں کا ذکر کرتا ہے، مومن کا، منافق کا اور کافر کا، یعنی تینوں کا ذکر کرتا ہے۔ منافق کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کرتا ہے۔ ڈیٹیل سے کیوں بات کرتا ہے؟ کیونکہ کفر واضح ہے، ایمان بھی واضح ہے۔ یہ 2 گروہ بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن منافق جو ہے وہ چونکہ شکلیں بدل بدل کے آتا ہے، اس لیے قرآن مجید منافق کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے، پھر قرآن مجید ڈسکس کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے، جیسے آج ہم نے جمعہ کے موقع پر آپ سے عرض کیا کہ عبادت جو ہے قرآن مجید کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں عبادت کا قرآن مجید کہتا ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے اس کا؟ کیا آپ عبادت کیے جائیں بس کیے جائیں؟ نہیں۔ عبادات آپ کو پتہ ہے کیا ہیں؟ ہم مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں عبادات یہ ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ عبادات ہیں۔ اب عبادات آپ کریں اور نتیجہ نہ ہو آپ کے پاس، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ عبادات اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ متقی بن جائیں، تقوی شعار بن جائیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی نظر میں تقوی مختلف ہو، لیکن قرآن مجید جس تقوی کی بات کرتا ہے وہ دراصل اخلاق ہے آپ کا۔ یعنی لازمی بات ہے کہ جب آپ عبادت کریں گے، خدا کے قریب جتنے بڑھتے جائیں گے آپ کا اخلاق اتنا بہتر ہوتا جائے گا۔ آپ سوچتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق بھی تو ایک وسیع چیز ہے نا۔ اخلاق میں بنیادی جو چیز ہے وہ ہے عدل اور امانت و دیانت۔ بس یہ بنیادی 2 چیزیں ہیں آپ کے اخلاق کی اور ہمارے اخلاق کی۔ عدل ہے، انصاف ہے اور امانت و دیانت ہے، یعنی یہ تقوی ہے ہمارا۔ عبادت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟
تقوی، اور تقوی اخلاق ہے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ دامن بچا کے چلتے ہیں ہر غلط بات سے، تو یہی اخلاق ہے آپ کا۔ اور اخلاق کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ عدل ہے، امانت و دیانت ہے۔ اب سوچئے کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں، ساری رات جاگتا ہوں، مگر اس میں اگر امانت و دیانت اور عدالت نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ پھر عبادت تو نہ ہوئی۔ اب کوئی کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں مگر اس میں امانت اور دیانت نہیں ہے، یا عدالت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عبادت ہے؟ تو آپ کہیں گے عبادت بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ درخت جو ہے، یہ سامنے والا درخت جو ہے یہ آم کا درخت ہے، اور میں آپ سے کہوں گا ٹاہلی ہے، آپ نہیں مانتے تو آپ دلیل لائیں گے۔ آپ کہتے ہیں جی آم کا درخت ہے، تو آپ دلیل لائیں گے نا، دلیل کیا ہوگی آپ کی؟ واضح بات ہے کہ اس پہ آم کا پھل آ جائے گا تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا، اگر نہیں تو وہ ٹاہلی کا ہے یا کیکر کا درخت ہے۔ عبادت کا نتیجہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عبادت میں کچھ تو ہے نا، پھر کم بیشی تو ہے۔ اصل میں امانت و دیانت اور عدالت جو ہے نا، جسے عدالت ہم کہتے ہیں یا امانت و دیانت کہتے ہیں، یہ گھر سے لے کر مارکیٹ تک ہوتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی ہم عبادت بہت کرتے ہیں لیکن ہم امین نہیں ہیں، دیانت دار نہیں ہیں، اور عدل و انصاف والے بھی نہیں ہیں۔ آپ سوچئے کہ پھر عبادت اپنے نتائج سے محروم ہے۔ آپ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو؟ مثال کے طور پہ میں نے اس وقت مثال دی تھی، میں نے کہا کہ آپ فیکٹری جا سکتے ہیں کہ مہینے کے بعد تنخواہ نہ ملے تو؟ کون جائے گا؟ آپ میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کوئی ہے ایسا کہ کہے میں پورا مہینہ جاؤں گا راہ للہ؟ ممکن نہیں۔ آپ کہیں گے رزلٹ نہیں مل رہا تو میں نہیں جا رہا، بس ختم بات۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مساجد بھری رہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے میں کہیں پر بھی عدل اور امانت نہیں لاتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اب مسجدیں بھری رہیں۔ مسجدیں کیسے بھری رہیں جب معاشرے میں امانت و دیانت نہیں ہے اور عدل نہیں ہے؟ تو مسجدیں نہیں بھریں گی، زبردستی آپ کی مرضی ہے۔ قرآن مجید آگے جو دیکھی سورہ بقرہ میں جو آگے آتا ہے، قرآن مجید اپنا ذکر کرتا ہے، بھئی یہ کتاب ایسی ہے کہ جو بے مثل ہے، اس کی مثل نہیں آ سکتی۔ اب سوچئے کہ جب کتاب کی مثل نہیں آ سکتی تو اس کے ماننے والوں کی بھی تو مثل نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی دیکھیے مثال کے طور پہ ایک شخص بڑی اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بے مثال یونیورسٹی ہے۔ اب بے مثال یونیورسٹی میں تیار ہونے والا جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی تو بے مثال ہی ہوگا۔ اب بے مثال سٹوڈنٹ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید بے مثال کہتا ہے خود کو کہ آپ اس جیسی کتاب بھی نہیں لا سکتے، اس کی چند آیات بھی نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے، تو کیا اس کو ماننے والے جو لوگ جن کا دعویٰ ہے، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم اسے مانتے ہیں اور ہم اس کی جانب کسی اور کو بڑھنے بھی نہیں دیتے، بھئی یہ ہماری کتاب ہے، بچپنا ہے نا کہ بھی ہماری ہے۔ بھئی جب آپ بے مثل نہیں ہیں اس کی طرح تو پھر بچپنا ہے، بس آپ کہتے رہیں میری، یہ میرا کھلونا ہے، اور اس سے کھیلتے رہیں۔ قرآن مجید بے مثل ہے تو امت کو بے مثل ہونا چاہیے، اور یہ لازم ہے، مسٹ ہے، یعنی چاہیے تو ایک تو شوڈ بھی ہوتا ہے، یہ مسٹ ہے یعنی لازم ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پھر چلتے رہیں، پھر اسی طرح چلتے رہیں گے۔ لیکن قرآن مجید خود کو بے مثل کہتا ہے تو بے مثل ہونا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید آگے فرماتا ہے، چوتھا رکوع ہے کہ بھئی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں گے عبادت۔
ہم بھی مان لیتے ہیں عبادت، لیکن قرآن مجید چوتھے رکوع میں کہتا ہے کہ انسان کو پیدا کرتے ہوئے اسے جب امتحان کے لیے تیار کیا گیا تو علم دیا گیا۔ عبادت ایک عمل ہے، اور علم جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ قرآن مجید نے حضرت آدم کی پیدائش کے بعد اور علم کی آزمائش کے بعد فوراً جب ذکر کیا ہے تو وہ حضرت آدم کا ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے بتایا ہے آ کے، پھر اس کے بعد حضرت آدم کے حضرت حوا کے ساتھ جنت میں رہنے کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی جو کسوٹی ہے، آپ کے علم کی، میرے علم کی کسوٹی کیا ہے؟ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ یہیں پہ سب کچھ کھل جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے نا، میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ مشکل ترین آپ کے علم کی دراصل کسوٹی ہے، امتحان ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، کسوٹی کیا ہے؟ بیوی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، آگے دیکھیں آپ، حضرت آدم کے علم کی آزمائش کے فوراً بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کا دونوں کا ذکر ہے۔ آپ غور کر لیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک کے علم کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ گھر والی۔ اور یہ مشکل ترین مرحلہ ہے جہاں پہ بڑا بڑا عالم فیل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی فیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید دراصل اس تعلق کی بنیاد، جہاں آپ کے علم کی آزمائش کو کہتا ہے، وہاں اس تعلق میں بنیادی نقطہ آپ کے سکون کا ہے، امن کا ہے۔ قرآن مجید اس تعلق میں کہتا ہے کہ امن باہمی، یعنی جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں تو دوسرے کو بات کرتے ہوئے یا زندگی گزارتے ہوئے ایک طمانینت کا احساس ہو، اطمینان کا احساس ہو، سکون کا احساس ہو، وہ چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ یعنی آپ باہم جب بیٹھیں تو آپ دونوں مطمئن رہیں زندگی کے حوالے سے۔ قرآن مجید نے اس کے بعد کہا ہے مودتم ورحمہ، پہلے یہ کہا ہے اطمینان، پھر فرمایا ہے مودت، محبت، اور رحمت، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور مہربانی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ جب شادی کے بارے میں آغاز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آئی لو یو سے ہوتا ہے۔ آئی لو یو کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ آغاز کیا ہے؟ آغاز قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ کے باہم تعلق کی بنیاد اطمینان ہو۔ اطمینان بہت سی چیزیں ہیں اطمینان کے حوالے سے۔ اگر انسان باہم بیٹھے اور ایک دوسرے کو آگ لگا کے اٹھے، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ انسان بیٹھے تو ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل ہو، وہ اطمینان ہے آپ کا۔ تو قرآن مجید نے انسان کے شعور کی دراصل جو کیٹیگری رکھی ہے، بھئی آپ کو کیسے پرکھا جائے، وہ شادی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم پہلے شہزادے ہوتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے ہم شہزادے اور شہزادیاں ہوتی ہیں سب، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی گرپ کتنی سخت ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر ہم بکھلا جاتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم زندگی گزاریں تو گزاریں کیسے۔ پہلے 4 دن جو ہوتے ہیں وہ تو شہزادے اور شہزادیوں کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ذمہ داری کے ہوتے ہیں۔ پتہ ہی اس وقت چلتا ہے معاشرے کی گرپ کا یا معاشرتی زندگی کی مشکلات کا، جو شادی کے بعد ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے حضرت آدم کا ذکر کرتا ہے، اور پھر دونوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہوتا ہے۔ کس بات میں؟ دولت کمانے میں، پیسہ کمانے میں نہیں، ایک دوسرے کو غلط اور صحیح بتانے میں معاونت کرنا ہوتی ہے۔ جہاں پہ عورت غلط ہے وہاں پہ مرد بتائے گا بھی آپ غلط ہیں، یوں نہیں کہے گا کہ تو تے سارے دا سارا ہی غلط ہے، یوں نہیں کہے گا۔ عورت کو بھی یوں نہیں کہے گا، اور عورت بھی مرد سے یوں نہیں کہے گی۔
کہ جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں سوائے تباہیوں کے اور کچھ نہیں حاصل ہوا. ایک یہ انداز زندگی ہے. مرد کہے کہ جب سے تو گھر میں آئی ہے کبھی سکون کا ایک لمحہ مجھے نصیب نہیں ہوا. یوں نہیں ہے. اصل میں دونوں کے تعلق کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ غلط اور صحیح کی بنیاد پہ ہے. جب انسان غلط ہے تو وہ جب اعتراف کرتا ہے اس کا مطلب اس کی تذلیل نہیں ہوتا، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تعلق کی بنیاد کیا ہے کہ خیر اور شر کے درمیان دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں. یعنی غلط بتانے میں صحیح میں معاونت کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون ہے. یہ ہے اصل مقصد انسانی زندگی میں یا اسلامی زندگی میں باہم جو ہے شادی کا. قرآن یہ بتاتا ہے. ہم اگر اس کسوٹی پہ اپنی شادی کو پرکھیں معاشرے کی تو پتہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں یار پہ پوری اترے گی کہ نہیں اترے گی. مشکل ہوگا. اس میں یار پہ کیسے اترے گی. اس لیے ذہن میں رکھیے کہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں جو شادی نہیں کی جنہوں نے، بنیادی نقطہ لو کا قرآن مجید نہیں بتاتا. بھئی آپ کہیں جی کہ مجھے محبت ہوگی تو میں شادی کروں گا، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اطمینان آپ کی ذات کو ملے، سکون ملے. یعنی جب آپ بیٹھتے ہیں تو اطمینان قلب آپ کو نصیب ہو، آپ کی ذات محسوس ہو کہ آپ کی ذات تکمیل پا رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یعنی اطمینان کے بعد محبت کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رحمت کا، یعنی مہربانی بڑھتی جائے. آپ دیکھ لیں، ہم اگر بچوں کی منگنی کر دیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ لڑائیاں بڑھتی جاتی ہیں. جب آپ بچوں کی منگنی کر دیں ایک دفعہ تو پھر جھگڑا عید پر بھی ہے، شب رات پر بھی ہے، شب برات پر بھی ہے، عید الاضحیٰ پر بھی ہے. پھر جھگڑے جنم لیتی ہیں. نہ اطمینان رہتا ہے، نہ مودت رہتی ہے، نہ رحمت رہتی ہے. یعنی ان رشتوں میں باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، اور یہ بنیادی نقطہ قرآن مجید بیان کر کے پھر جب شادی ہو جائے اس سے پہلے یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے بعد بھی یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن جب شادی ہو جائے تو خیر و شر میں فرق کرنے کے حوالے سے لازم ہے. کیا آپ فرق کرتے ہیں خیر و شر میں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 افراد ایسے ہی ہیں جیسے کسی اجنبی بس میں بیٹھے ہوں اور چلے جا رہے ہوں. نہ منزل کا پتہ ہے نہ راستے کا پتہ ہے، بس یہ ہے کہ بیٹھے ہیں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ، الحمدللہ. وہ اتنا ہی ہوگا، باقی کچھ نہیں ہے موجود ہے. تو قرآن مجید اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے. اب اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا کردار کیا تھا. اب میں اگر ایک ایک بات کو بیان کروں گا تو طویل ہوگی، لیکن بنی اسرائیل کا کردار کیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کردار کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ ضرورت ہی کیا ہے. بنی اسرائیل کی کتاب اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ذکر کی ضرورت کیا تھی. لیکن قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا کہ بھئی اس طرح کی باتیں جب قوم میں آ جائیں تو ذلت اور مسکنت اس کا مقدر بن جاتی ہے. ان سے بچنا ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ ان سے بچنا ہے، ان باتوں سے بچنا ہے. وہ باتیں قرآن مجید نے مسلسل بیان کی ہیں. آپ اگر پڑھتے جائیں ان کی چال بازیاں ہیں، مکاریاں ہیں، انبیاء کے ساتھ چال بازیاں ہیں. خود کو بہت زیادہ اوور کلیور سمجھنا ہے، ڈوج کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے. خدا اور رسول کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آنا. اچھا کرنا کچھ نہیں ہے پر فیسلٹیز مانگنی ہے ساری کی ساری. یعنی کرنا کچھ نہیں ہے، خدا اور رسول کی بات نہیں ماننی پر فیسلٹیز مانگنی ہے. خدا اور رسول اگر حکم دیں تو نہیں ماننا، اس کو چال بازیوں کے ساتھ اس کو ٹالنا ہے کسی طرح.
ٹلتا جائے کسی طرح، اس سے جان ہی چھوٹ جائے کسی طرح ہو جائے تو جان چھوٹ جائے اس سے، تو جان چھڑوائیں گے لیکن فیسلٹیز مانگیں گے، سہولیات مانگیں گے، قتل و غارت برپا کریں گے، خدا کے حکم کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنوں کے گھر تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نسلیں تباہ کر دیں گے، لیکن غلطی نہیں مانیں گے، برباد کرتے جائیں گے سب کچھ۔ قرآن مجید یہ سب بیان کرتا ہے، آپ دیکھتے جائیے، اور یہاں تک بیان کرنے کو قرآن مجید پھر ایک بات بڑی اہم بیان کرتا ہے، اور وہ انسانیت کے لیے بیان کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا بھی یہ اسلامی احکام ہے، اسلامی نہیں، یہ انسانی احکام ہے۔ کون سے؟ میں آیت پاک پڑھتا ہوں، 83 آیت پاک ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت بس اللہ کی کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ بس یوں ہو جائے تو یہ عبادت ہے، نتائج کے بنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ انسانی معاشرے میں یہ چند چیزیں ضروری ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں تو اسلامی معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہوں گی، اور اگر وہ ہمارے ہاں نہیں ہے تو سوچنا تو ہوگا کہ ہم نہ انسانی معاشرہ ہوا نہ اسلامی معاشرہ ہوا۔ آپ کہیں جی کہ ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کرے کہ میں انسان بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، لیکن معاشرہ ان کے بنا نہ انسانی رہتا ہے نہ اسلامی رہتا ہے۔ کون سی باتیں؟ دیکھیے، وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، یہ انسانی معاشرے کے لیے لازم ہے اور اسلامی معاشرے کے لیے بہت زیادہ لازم ہے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارا لہجہ، ہمارا رویہ، ہمارا انداز تکلم والدین کے حوالے سے کیسا ہے؟ قرآن مجید اس لیے اس کے بعد فرماتا ہے وذی القربیٰ، جو رشتہ دار ہیں، اور جو ہمارا رشتہ دار ہے بس وہ قریب نہ پھٹکے ہمارے۔ قرآن کہتا ہے وذی القربیٰ، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ یہ انسانی معاشرے کے لیے بھی لازم ہے، اسلامی معاشرے کے لیے بھی لازم ہے۔ بتائیے رشتہ داروں سے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ صرف ہمارا نہیں، ان کا بھی رویہ ہم سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جانبین ہی سلسلہ چلتا ہے نا، تو انہیں بھی نہیں پتا کہ بھی ہم ان کے کچھ لگتے ہیں، اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ ہمارے کچھ لگتے ہیں۔ وذی القربیٰ قرآن کہتا ہے، والیتامیٰ، ہمارے خاندان میں آس پاس کہیں پہ جو یتیم ہے اس پہ مہربانی کا رویہ، والمساکین، اور پھر اس کے بعد وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہ وہ انسانی معاشرہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ بھی اگر تم نے اپنے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے تو یہ بنیادیں ہیں، اور آج ہم نے مضبوط کرنا ہے تو بنیاد یہی ہے، اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم آج اسے اپنا لیں یا کل اسے اپنا لیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ قرآن مجید اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ جب علم نہ ہو تو کتابیں پھینک دی جاتی ہیں۔ بنیادی شرط کیا رکھی تھی؟ علم کی، اور علم نہ ہو تو کتاب پھر آپ اس کو چوم کے رکھ سکتے ہیں، لیکن فی الواقع آپ اسے پھینک چکے ہوتے ہیں۔ علم نہ ہو تو بھی، اور آپ سوچئے کہ اگر آپ کتاب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کو پھینک چکے ہیں، آپ چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کتاب سے تعلق نہیں ہے تو کتاب آپ نے پھینک دی ہے۔ اور پھر انسان دراصل کتاب سے جب تعلق نہیں ہوتا تو دیگر مصروفیات تو انسان کی ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان پھر دیگر مصروفیات میں لگ جاتا ہے۔ دیگر کون سی مصروفیات ہیں؟ اس میں بڑی اہم بات ہے کہ دیگر مصروفیات یہ ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کے گھروں پہ نظر رکھتے ہیں، یہ مصروفیت ہوتی ہے ہماری۔ ہم دوسروں کے گھروں پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کو توڑنا کیسے ہے،
اس کو خراب کیسے کرنا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگماں کیسے کرنا ہے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے بدگمان کیسے کرنا ہے۔ پھر یہ مصروفیات ہوتی ہیں، جب کتاب نہ ہو، علم نہ ہو، اس کو سمجھنا نہ ہو، تو یہ مصروفیات پھر معاشرے کی بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب قوم میں اس طرح کی عادات پیدا ہو جائیں تو پھر اس کی جگہ پہ دوسرے لوگ آتے ہیں، یعنی وہ نہیں رہتے، وہ چاہے امیر ہوں، کبیر ہوں، دولت مند ہوں، زمیندار ہوں، جو مرضی ہو جائے، پر وہ لوگ قیادت کے اہل نہیں رہتے۔ دنیا میں قیادت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، جو لوگ ان باتوں کا شکار ہو جائیں۔ قرآن مجید آگے بتاتا ہے کہ پھر ہم نے بنی اسرائیل کی جگہ پہ بنی اسماعیل کو لائے، یعنی بنی اسماعیل سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے ہم انہیں لے آئے، اور انہوں نے پھر اس قیادت کا متبادل حصہ جو ہے ادا کیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل بری عادتیں بنا چکے تھے، ہم نے ان کو ہٹا دیا، اور جو نیک عادتوں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، قیادت پھر ہم نے انہیں دے دی۔ اب جن کی قیادت تھی ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ ہم میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ صحابہ کی خصوصیات کیا تھیں۔ ہم تو اتنے نااہل لوگ ہیں کہ ہم نے صحابہ کو ہی موضوع بحث بنا دیا ہے، ہم اتنے نااہل ہیں۔ یہ نااہلی کی علامت ہوتی ہے نا، کہ جب آپ اپنے اچھے لوگوں کو موضوع بحث بنا دیں، ان کی تذلیل پہ اتر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نااہل ہیں۔ جو مرضی آپ کہتے رہیں، باقی آپ کہیں جی کہ میں بہت بڑا فاضل آدمی ہوں، بہت عالم آدمی ہوں، لیکن جب آپ اپنے برگزیدہ اچھے لوگ جو ہیں، جن کی اچھائی کے بارے میں کیا کمی ہو سکتی ہے کہ جو رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، لازمی بات ہے، تو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کا دامن جو ہے وہ انسان چھوڑ دے۔ آپ سوچئے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کوئی فرد بھی ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ ہم پہ لازم ہے۔ میں اگر آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں احتیاط کا دامن نہ چھوڑوں، لفظوں کا خیال رکھوں کہ جس سے آپ کی عزت، آپ کی حرمت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اگر ہم اس طرح کی گفتگو کرنے لگیں کہ جنہیں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے، آپ سورہ فتح پڑھ کے دیکھیں، سورۃ الفتح میں صحابہ کرام کی جو خوبی بیان کی گئی ہیں، وہ بڑے انسان تھے۔ تو بڑے انسانوں کے بارے میں بے احتیاط گفتگو کی جائے یا احتیاط کا دامن چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اچھے انسانوں کے بارے میں غلط باتیں جب کرنے پہ تل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے انسان کو دینے والے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہم جتنی چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں تو غیر مسلموں کی ہیں نا، تو استفادہ ہم کر رہے ہیں۔ غیر مسلم کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی عزت کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ یا آپ نے اگر بات کرنا ہے تو آپ نظریات پہ بات کریں، شخصیات پہ نہ کریں۔ اگر آپ نے بات کرنا ہے نظریات پہ کریں، شخصیات پہ نہ کریں۔ شخصیات پہ گفتگو کی بجائے جب آپ نظریات پہ کرتے ہیں تو آپ انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اس سے آپ کے علم کو یا آپ کے دوستوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں تو سوائے اس کے کہ آپ ایک گروپ بن جاتے ہیں اور شخصیات کی تقسیم در تقسیم پہ چلتے ہیں، تو پھر اس طرح کی زندگی جو ہے وہ اچھی زندگی
قرآن مجید بتاتا ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اب بنی اسرائیل کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے، دوسرے پارے کا بس ایک لفظ بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے نا کہ آپ شہداء ہیں، یعنی آپ پوری دنیا پہ شہداء ہیں، شہید ہیں۔ شہید کے لیے ایک تو دوسرا شہید ہوتا ہے نا جو راہ خدا میں جان دے دیتا ہے، ایک شہید گواہ ہوتا ہے۔ گواہ کے لیے کون کون سی چیز لازم ہوتی ہے؟ عاقل ہو لازم ہے، بالغ ہو لازم ہے، اور جھوٹا نہ ہو لازم ہے، عادل ہو لازم ہے، اور اگر مسلمانوں کے ہاں گواہی دینا ہے تو لازم معاملات کچھ ایسے ہیں اگر تو بحیثیت مسلمان کے اسے گواہی دینا ہوگی۔ تو یعنی شہداء میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یعنی عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، عادل بھی ہوں، یہ چیزیں لازم ہیں۔ عادل ہونا گواہی کے لیے کتنا ضروری ہے؟ قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے نا کہ امت جو ہے وہ پورے عالم انسانیت پہ شہداء ہے، گواہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عدالت سے ہی تو شہید بنے گا، وہ گواہ تو اسی وقت بنے گا جب وہ عادل ہوگا۔ اگر وہ عادل نہیں ہے تو اس میں شہادت جو ہوتی ہے انسانیت پہ جو امت کرتی رہی، آپ سوچئے کہ جب امت اگرچہ کوئی تاریخ اچھی بھی ہے، تاریخ غلط بھی ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امت جب تک عروج پہ رہی اور اقتدار میں رہی، کم از کم اس کی زندگی میں سود نہیں تھا۔ یعنی آپ غور کریں کہ سود کا جو نظام ہے وہ نہیں تھا، امت میں نہیں تھا۔ اجتماعی اعتبار سے سود کسی ریاست کا حصہ نہیں تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اب پوری دنیا جو ہے وہ سود کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ اگر ہم شہداء ہیں تو ہمیں عادل ہونا ضروری ہے۔ جب ہم میں عدل آئے گا تو ہم شہادت کے درجے پر، یعنی مقصد یہ ہے گواہی کے درجے پر، گواہی کیا ہوگی؟ آپ سوچیں بھئی گواہی کیا ہے؟ دنیا میں ہونے والے غلط کام کے بارے میں امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ بھئی ظلم تو نہیں ہو رہا، زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کی انسانی حقوق کے حوالے سے کہیں انسانی حقوق تو پامال نہیں ہو رہے، تو یہ امت نے دیکھنا تھا۔ لیکن اس کے لیے کہ وہ انسانی حقوق کو دیکھے، دنیا کی نگران بنے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عادل ہو، عدل کرنے والا ہو۔ جب عدل ہوتا ہے تو وہ قوم جو ہے، مسلمان جو ہے، پھر وہ شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے، نگرانی کرتی ہے۔ تو ہم نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے ابھی دوسرے پارے کا کچھ حصہ، یعنی پہلا رکوع جو ہے ہم نے بیان کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نگران ہوں، ہمیں عروج نصیب ہو، تو ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں عدل کرنا پڑے گا۔ اس کے سوا عروج کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عدل ضروری ہے، عدل کریں گے تو آپ اس جہان کے نگران بن سکیں گے لوگوں کے۔ اب سوچئے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی ہم ظلم کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہاں جی سو رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ظلم کے خلاف سو رہے ہیں، اٹھے ہیں ہم۔ کچھ 6-7 لاکھ 8 لاکھ بندہ جو ہے وہ اگر شہید بھی ہو جائے ہمارا تو ہم سو رہے ہیں۔ کیوں سو رہے ہیں؟ چونکہ ہم میں خود عدل نہیں ہے۔ ہم کیا بتائیں گے کہ بھئی آپ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے آپ میں تو عدل ہے ہی نہیں۔ نگران بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ میں اور ہم میں عدل ہو۔ آپ دیکھیں ہم ظلم کے خلاف نہیں اٹھ سکتے، انسانی حقوق کے بارے میں اٹھ سکتے ہیں۔ 56 سے 56 ممالک ہمارے ہیں
کیا انسانی حقوق ہیں؟ ہم کیسے اٹھیں گے؟ بھئی فلاں جگہ پہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، کون اٹھے گا 56-57 میں سے؟ کوئی بھی نہیں اٹھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، انسانی حقوق جل کے راکھ ہو چکے ہیں پورے ممالک میں، امت مسلمہ کے، پوری امت مسلمہ کے ہر ملک میں انسانی حقوق کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بھئی جس چیز میں امت نے ایک بڑے مقام پر فائز ہونا تھا، ان بنیادوں سے امت کے سارے ممالک خالی ہیں۔ اب آپ چاہے ایٹمی پاور بن جائیں، یا آپ کے پاس جہاز آ جائیں، یا آپ بزنس کر لیں، بس یہی کچھ کرتے رہیں، لیکن کیا امت اس مقام پہ فائز ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کے اور اپنی چیزوں کو دیکھ کے جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے کہ ہم عادل ہو جائیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ امت کے عروج کا آغاز ہو گیا ہے۔ عدل ہمارے عروج کا آغاز ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر چاہے ہم جو مرضی کہہ لیں خود کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی وسلم